الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ محمد وسیم الرضا سیالوی محتمم دارالعلوم بھابڑا شریف، دیگر صاحب احترام ذی وقار علماء کرام اور اہل سنت کے محبت کرنے والے غیرت مند سامعین کرام، دو پریشانیاں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی۔ ایک پریشانی کی ذمہ دار انتظامیہ ہے اور دوسری پریشانی کا ذمہ دار میں ہوں۔ پروگرام دیر سے جو ہو رہا ہے یا مجھے جو دیر سے وقت دیا گیا ہے، آپ نے انتظار کی تکلیف اور زحمت برداشت کی، اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اور میں پنجابی نہیں بول سکوں گا، یہ پریشانی میری طرف سے ہے، آپ کو برداشت کرنا ہوگی۔ اگر پنجابی بولوں تو مجھے خود ذوق نہیں آتا، اردو بولوں مجھے تو شاید ذوق آئے لیکن آپ کو شاید نہ آئے۔ مارکیف دوسرے انداز سے اگر سوچا جائے، سمجھا جائے اور دیکھا جائے تو یہ بھی انتظامیہ کے ذمے ہی بات لگتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو بلا لیتے جو پنجابی میں تقریر کر سکتا۔ توجہ ہے نا؟ یہ مجبوری ہے، آپ اسے مجبوری سمجھیں، معذوری سمجھیں، امتحان سمجھیں، آزمائش سمجھیں، سرکار کی محفل کے صدقے اسے قبول کریں۔ ویسے آج کل چیف جسٹس کا معاملہ چل رہا ہے، ریڈیو کی خبریں بھی سمجھ آ جاتی ہیں، پی ٹی وی کی خبریں بھی سمجھ آ جاتی ہیں، جیو اس کی خبریں بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ میچ ہو رہا ہو، سادے سے سادے آدمی کو میچ کی جو
کمنٹری ہے اور میچ پر جو تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ایک یہ مذہب ہے، ایک یہ دین ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے، مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ مومنوں کے پاس ایک نہایت ہی باوقار، باعظمت رسول بھیج دیا ہے. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، احسان کس بنیاد پہ فرمایا، احسان کا مطلب کیا ہے، رسول بھیج کر احسان فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک اور حقیقت کو سمجھنا ہے. انسان اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے رب کو نہ مانے. سمجھ آ رہی کچھ؟ اس وقت تک کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، اس وقت تک فلاح اور نجات ملنا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق نصیب نہ ہو. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے بندو کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پیغام دے دیا، حکم دے دیا. تم اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دین و دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو اللہ کو مان لو. لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، جس کو ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک اسے نہ مانو گے تم نجات نہیں پا سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم عذاب سے نجات نہیں پا سکتے. سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ سے چھو کر محسوس ہو سکتا ہے، نہ کانوں سے سن کر سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ناک سے سونگھ کر اس کا پتہ چل سکتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی واقفیت حاصل کرنے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے، اس کا پتہ حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی انسان کے لیے ذریعے اور وسیلے ممکن ہیں وہ کسی بھی ذریعے اور وسیلے سے سمجھ نہیں آتا. اس کے باوجود پابند کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو گے تب کام بنے گا. اب انسان پریشان ہو گیا، اب انسان فکر مند ہو گیا، اب انسان بھول بھلیوں میں مبتلا ہو گیا، اب انسان اس چکر میں چکرانے لگا کہ جسے ماننا ہے، جس کے سامنے سجدے میں سر رکھنا ہے، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، جس کے سامنے رکوع کرنا ہے، جس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا ہے، جس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر سبحان ربی الاعلی کا ترانہ گانا ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟
کئی لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر، کروڑوں لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو کر یہ نعرہ لگا بیٹھے کہ جو نظر نہ آئے اسے کیا ماننا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جو نظر نہ آئے اسے کیا ماننا ہے؟ ہم تو اسے مانیں گے جو نظر آتا ہے، ہم تو اسے مانیں گے جو محسوس ہو سکتا ہے، ہم تو اسے مانیں گے جو معلوم ہو سکتا ہے، جو احساس سے بھی دور ہو، جو علم سے بھی دور ہو، جو خبر سے بھی دور ہو۔ ہم اسے کیسے مانیں؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نظر بھی نہ آؤں، بے شک میں سنا بھی نہ جا سکوں، بے شک میں چھوا بھی نہ جا سکوں، بے شک میں سونگھا بھی نہ جا سکوں، میں کہتا ہوں تم نے مجھے ماننا ہے۔ اور پھر اعلان بھی کر دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ روپوش بھی ہو گیا، کروڑہا پردوں کے پیچھے چھپ بھی گیا، حواس سے، گمان سے، خیال سے، وہم سے بہت پرے چلا گیا، اور پھر اعلان بھی کر رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، فرمایا میری شان یہ ہے میں ہر ایک کا ادراک کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں پا سکتا اور میں ہر ایک کا ادراک کر سکتا ہوں۔ اور آگے کیا خوبصورت ترین دلیل دی، سنیے، فرمایا وہو اللطیف الخبیر، چونکہ میں انتہائی لطیف ہوں، اور لطافت کی وجہ سے کسی کو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن چونکہ خبیر ہوں، خبر رکھنے والا ہوں، ساری کائنات میری نظروں کے سامنے۔ اب انسان معمہ میں مبتلا ہو گیا، انسان چکرا گیا، ادھر کہہ رہا ہے مانو، ادھر نظر بھی نہیں آتا۔ اب سنیے، غور سے سنیے اور یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے، ماننا ہے اسے ماننا ہے جو نظر نہیں آتا، اسے ماننا ہے جو محسوس نہیں ہو سکتا، اسے ماننا ہے جو قریب نہیں آ سکتا، لیکن ماننا ضرور ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہ مانو گے نجات نہیں ہوگی، ساتھ کرم بھی کر دیا، ساتھ عطا بھی کر دی، فرمایا ایک ذات ایسی ہے جو ممکن بھی ہے، واجب بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں نے تھوڑا سا مزید لفظ مشکل بول دیا، شاید آپ پریشان ہو گئے ہوں، بات کھولتا ہوں۔ فرمایا ایک ہستی ایسی ہے جو ممکن بھی ہے، واجب بھی ہے۔ پہلے ممکن کا معنی بتاتا ہوں۔ ممکن کا معنی اہل علم کی زبان میں، ممکن کا معنی اہل تحقیق کی زبان میں یہ ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو رب اسے وجود عطا فرما دے، وہ ممکن ہوتا ہے۔ جس کا وجود ایک زمانے میں نہ ہو پھر رب چاہے کسی کو وجود عطا کر دے، وہ ممکن ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس کا وجود ازل سے ابد تک ہو، بلکہ ازل سے بھی پہلے ہو، ابد کے بعد بھی ہو، زمان اور زمانے سے وجود جس کا پاک ہو، وہ واجب کہلاتا ہے، اور پوری کائنات میں واجب رب کی ذات ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ ممکن ہے، یعنی ایک زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، رب نے اپنے کرم سے اسے وجود عطا فرمایا، لیکن خود رب اس کیفیت سے پاک ہے، لہذا ساری کائنات ممکن ہے، رب کی ذات واجب ہے۔ اب سنیے، فرمایا وہ واجب جو نظروں میں نہیں آتا، وہ واجب جو احساسات سے دور ہے، وہ واجب جو ہر قسم کی پہنچ سے دور ہے،
فرماتا ہے مجھے مانو اور میں نظر بھی نہیں آتا، نہ مانو گے نجات نہ ہوگی۔ اب نجات تمہیں دینی ہے، نجات تمہیں دینی ہے، اس کا طریقہ میں نے یہ بنایا ہے، اس نجات کا ہیلا میں نے یہ بنایا ہے۔ ایک ہستی کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے جو مخلوق ہونے کی وجہ سے، جو مخلوق ہونے کی وجہ سے ممکن ہے، اور میری صفات اس کے وجود میں چمکنے کی وجہ سے واجب ہے۔ چونکہ وہ مخلوق ہے، میری تخلیق ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، میں نے اسے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ممکن ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے تو بھی پیدا ہوا، دوسرے نبی بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے اکابر پیدا ہوئے، فرشتے پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے، لیکن یہ پیدا ہونے والا بے مثل اور بے مثال یوں پیدا ہوا کہ حسان ابن ثابت نے آقا کے سامنے بیٹھ کے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوبہ تو دنیا میں یوں آیا ہے جیسے تو چاہتا تھا، تو جیسی اپنی زیب و زینت چاہتا تھا، تو جیسا اپنا حسن و جمال چاہتا تھا، جیسی تو اپنی آرائش چاہتا تھا، جیسے تو اپنے کمالات چاہتا تھا، جیسی تو اپنی عظمتیں چاہتا تھا، جیسے تو اپنے روحانی مقامات چاہتا تھا، رب نے اپنے کرم سے وہ سب کچھ تجھے عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اردو بھی ہے اور کچھ باتیں مشکل بھی ہیں، لیکن میں نے سنانی ضرور ہیں۔ آپ کوشش کریں گے، توجہ رکھیں گے، باتیں سمجھ میں آئیں گی، مقام رسالت ذہنوں میں کھلے گا، عظمت رسالت کی کرنیں تیرے میرے سینے میں جگمگائیں گی۔ لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں، لوگ جو مغالطے ڈالتے ہیں، لوگ جو بات بات پر تیرے دل و دماغ میں کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے جب مقام مصطفیٰ تو سمجھے گا پھر یقین کر جائے گا کہ واقعی بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، رب کے بعد پوری کائنات میں اگر کہیں عظمت سلامی دینے کے لیے آتی ہے تو وہ مصطفیٰ کا در ہے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مدنی کی آمد۔ ایک گل سمجھ آ گئی نا کہ بچنا اس وقت تک نہیں جس وقت تک رب نو نہیں مننا، او نظر نہیں آندا۔ ہن کیے پھر رب فرماندا میں احسان فرمایا، میں نے احسان کیا کہ تجھے بچا لیا، میں نے احسان کیا تجھے نجات عطا کی، میں نے احسان کیا تیری دنیا میں تجھے عزت عطا کی، میں نے احسان کیا تیری قبر میں تجھے روشنی عطا کی، میں نے احسان کیا کہ معاشر میں تجھے دامن مصطفیٰ عطا کر دیا۔ فرمایا میں نے احسان کیا ہے کہ ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، وہ مخلوق ہونے کی وجہ سے ممکن ہے، مخلوق ہونے کی وجہ سے ممکن ہے۔ بھائی ہوں گل ایویں نا بھائی سمجھ آوے یا نہ آوے، تھن علماء کرام نو سمجھ آ رہی اور ذوق بھی نصیب ہو رہا ہونا، تھن سمجھ آوے یا نہ آوے، تھن دو مجبوریاں، ایک پرانا پھر پیر بھی ہے، توجہ ہے نا، تو اوکھیاں سوکھیاں برداشت کرنا، لیکن سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مخلوق ہونے کی وجہ سے ممکن ہے، اور مصطفیٰ کے وجود میں چونکہ رب کا نور چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے وجود میں چونکہ رب کا علم چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے وجود میں رب کا اختیار چمک رہا ہے، مصطفیٰ کے وجود میں رب کے کمالات چمک رہے ہیں، اس لحاظ سے واجب ہے۔ اور سنیے، بغیر دلیل کے باتیں کرنے کے ہم عادی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آنا مرآتو جمال الحق کے، بخاری شریف کا جملہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے حسن کا
اللہ کے جمال کا شیشہ ہوں. جو رب کا جمال دیکھنا چاہے، جو رب کا حسن دیکھنا چاہے، جو رب کی عظمتیں دیکھنا چاہے، جو رب کے کمالات دیکھنا چاہے، جو رب کی شانیں دیکھنا چاہے، رخ مصطفیٰ میں دیکھ لے. اور اسی بخاری کا دوسرا جملہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ بھی بخاری کا جملہ ہے. تو یہ دونوں حدیثیں، بخاری شریف کی دونوں حدیثیں اس حقیقت کو کھول رہی ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ ممکن ہے اور رب کے جلووں کا مسکن ہونے کی وجہ سے واجب ہے. اب ایک سوال، بھئی جاگدے ہو نا، ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہاں سے نکلا ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نجات اور کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کے دامن سے ہم لپٹ نہیں جاتے. چونکہ وہ نظر نہیں آتا، اس کو ماننا ہے، مصطفیٰ کے وجود سے ماننا ہے، اس کو ماننا ہے، ذات مصطفیٰ سے ماننا ہے. لوگ حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں کہتے ہیں ان کے عقیدے ہمارے عقیدے جیسے ہیں. یہ مجدد الف ثانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، یاد رکھنا یہ بات. مجدد الف ثانی مکتوبات میں لکھتے ہیں میں خدا کو اس لیے پوجتا ہوں کہ وہ محمد کا خدا ہے. میں خدا کو اس لیے خدا مانتا ہوں، میں خدا کو اس لیے الہ مانتا ہوں، میں خدا کی عظمتوں کا اس لیے قائل ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے. بات یہ میں نے کہہ دی کہ رب کو جب ماننا ہے مصطفیٰ کو مانیں گے، مصطفیٰ کو مانیں گے، رب کو خود بخود ماننا آ جائے گا. اس بات پہ ایک سوال ہوتا ہے، سوال سمجھیے پھر میں جواب عرض کروں گا. سوال یہ ہے جب مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام مومنوں نے رب کو کیسے جانا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہم تو رب کو مان گئے کہ مصطفیٰ کو دیکھا، اس لیے مان گئے. اور جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پھر وہ رب کو کیسے مانے؟ سوال یہ ہے. سوال سارے سمجھ آ گئی. جب حضور دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں تھے پھر حضور سے پہلی امتوں نے رب کو کیسے مانا؟ یہ سوال جب آتا ہے اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، اس کی سچائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. سنیے، اسی لیے کہا جاتا ہے جب تک اہل سنت والجماعت کا مذہب نہ مانا جائے اس وقت تک نہ مقام رسول سمجھ آتا ہے نہ مقام خدا سمجھ آتا ہے. توحید یہ نہیں ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے ہوکے لگاتے رہیں. توحید یہ نہیں ہے کوئی چھوٹی موٹی کل کی محفل دیکھی، کوئی اور چار آدمی جڑے ہوئے دیکھے، توحید کی باتیں شروع کر دیں. محبت والوں نے کہا ہے توحید متا ایس کہ بردار می فروشند، گل نیس کہ در کوچاؤ بازار می فروشند. کہنے والا کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ تو سولی پہ چڑھا کھڑا ہو اس وقت بھی نعرہ حق لگا رہا ہو. یہ کوئی پھول تو نہیں ہے کہ ٹوکری میں سجا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں ہوکے لگاتا پھرے، نعرے لگاتا پھرے.
حقیقی توحید یہ ہے سولی پہ تو چڑھا ہوا ہو اور اس کی حقیقت تیری نظروں کے سامنے ہو. اہل سنت والجماعت کا مسلک سنیے اور عقیدہ سنیے, پلے باندھ لیجئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آدم میں حضرت ابراہیم میں حضرت موسیٰ میں حضرت عیسیٰ میں خدا کے جلوے نظر آئے ہیں تو وہ حسن مصطفیٰ کی شاخ ہے, کیونکہ کائنات میں سب سے مقصود ذات مصطفیٰ ہے. اب میں اس پہ دلائل عرض کروں گا کہ کائنات کے اندر مقصود آدم نہیں ہے, ابراہیم نہیں ہے, موسیٰ نہیں ہے, عیسیٰ نہیں ہے. کائنات کا مقصود ذات مصطفیٰ ہے. آپ سنتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا گھر بنایا, توجہ ہے نا, گھر بن گیا, بڑی مشقتوں سے بنایا, بڑی محنت سے بنایا, جان جسم مار کے بنایا. سنیے, جب اللہ کا گھر بن گیا مزدوری کا وقت آیا, انعام کا وقت آیا. کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. مانگنا تو یہ تھا نا, مولا تیرا گھر بنایا ہے, مجھے عزتیں دے دے, مجھے بہاریں دے دے, مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں دے دے, میرے اسماعیل کو شانے دے دے. لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ سنیے سمجھیے, کہہ رہے ہیں مولا میری نسل سے ایک ایسا بابرکت اور عظیم الشان رسول بھیج دینا جو لوگوں کو سینوں کو دھوتا رہے, جو لوگوں کو شریعت کے حکام پر سہولت کے ساتھ عمل کے گر سکھاتا رہے, اور جو لوگوں کو تیری کتاب کی دعوت دیتا رہے. یہ دعا کیوں مانگی؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اسماعیل کے لیے کچھ نہیں مانگا. اس انعام کے وقت میں حضور کی عظمتوں کی بات کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کی شانیں مانگ رہے ہیں. اس کا ایک تو سادہ سا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی, یہ بات سمجھنا, سارے نبی جانتے ہیں بارگاہ خدا میں جب بات مصطفیٰ کی جاتی ہے رب کی رحمتیں باہیں کھول لیتی ہے. بات اپنی نہیں کی, مصطفیٰ کی بات کی, اللہ کے حبیب کی بات کی, خاتم النبیین کی بات کی, سید الاولین والآخرین کی بات کی. عرض کی مولا اس رسول کو یہ عزتیں عطا فرما, یہ شانیں عطا فرما. گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں میری بات بھی بن گئی تیری بات کرتے کرتے, میری بات بھی بن گئی تیری بات کرتے کرتے, تیری بات کروں گا اس بارگاہ میں, مولا مجھے بھی عزتیں عطا فرما دے گا. اور دوسری بات وہ جو عرض کر رہا ہوں, یہ دعا مانگ کر حضرت ابراہیم پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں مقصود میں نہیں ہوں, مقصود مصطفیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. بھئی تھوڑا کتنا سمنا, کتنا چل سکتے ہو, لہذا نہیں صحیح بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام رشتہ دار ہیں. بعض مورخین نے لکھا شاید خالہ زاد بیٹے ہیں ایک دوسرے دے مسیر نو. حضرت یحییٰ دریا کی دوسری طرف, حضرت عیسیٰ دریا کی اس طرف رہتے ہیں.
حضرت یحییٰ کو خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ کیا کرتے ہیں، جو کوہڑی ان کی خدمت میں لایا جاتا ہے ہاتھ ملتے ہیں، رب حسن دے دیتا ہے، جو اندھا ان کی بارگاہ میں لاتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں، رب نور عطا کر دیتا ہے، قبر کے سرہانے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، قبر والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے حضرت یحییٰ کو خبر ملی کہ عیسیٰ یہ شانیں دکھا رہا ہے، یہ عظمتیں دکھا رہا ہے، یہ کمالات تقسیم کر رہا ہے۔ سنیے، حضرت یحییٰ نے رکا بھیجا کہ بھائی جان آپ وہ نبی تو نہیں جس کی ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، جس کے بارے میں ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جب وہ نبی آ جائے گا ہم اپنی پگڑیاں اتار کر اس کے قدموں پہ رکھ دیں گے۔ کیا تو وہ نبی تو نہیں؟ حضرت یحییٰ نے سمجھا کوہڑے کو حسن دینا، اندھے کو نور دینا، مردے کو زندہ کرنا اللہ کے یار کا کام ہے، آخری نبی کا کام ہے۔ لکھ بھیجا بھائی بتا تو وہ تو نہیں آ گیا؟ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت یحییٰ نے نہیں کی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی بھائی کے چکر میں میں تیری شان سے بے خبر رہوں، یہی سمجھتا رہوں برادری کا ہے، رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اور کیا ہے؟ آج بھی یہ مرض ہے، آج بھی یہ وبا ہے، انما انا بشر مثلکم، وہ ہمارے جیسا بشر ہے، فرق کیا ہے؟ ہم پہ وہی نہیں آتی، اس پہ وہی آتی ہے۔ مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، پتریر، رشتے میں پتریر، کتنا نازک رشتہ ہے، سمجھتے ہیں نا؟ حضور کے گھر ایک دن سوئے بچے تھے، حضور تہجد کے لیے اٹھے، ان کو بھی اٹھایا کہ تو بھی نماز پڑھ لے، وہ وضو کر کے آئے، حضور سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے، آقا نے ہاتھ سے آگے کیا کہ میرے برابر نماز میں کھڑے ہو جاؤ، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، سلام کے بعد آقا نے پوچھا تو میرے برابر نماز کے اندر کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ پتریر نے کہا ما کان لابن عباس ان یقیم بین یدی رسول اللہ، عباس دے بچڑے نو اے گل ٹھکدی نہیں، اللہ دے رسول دے برابر کھڑا ہو۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ عاجزی پیش کی، جب یہ ادب پیش کیا، اپنے رشتے کو مقام رسالت پہ قربان کر دیا، حضور کی رحمت جوش میں آ گئی، بلکہ حضور کی عطا جوش میں آ گئی، فرمایا مولا عباس دے بچڑے نو قرآن دا مفسر بنا دے۔ تو حضرت یحییٰ نے لکھ بھیجا ایسا نہ ہو کہ بھائی کے چکر میں تیرے مقام سے بے خبر رہ جاؤں، بتا تو وہی اللہ کا آخری نبی تو نہیں بن کے آ گیا؟ سنیے، حضرت عیسیٰ نے لکھا نہ بھائی نہ، میں وہ نہیں ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں اللہ کا وہ یار آئے، جب جوتے پہننے لگے اور جب جوتے اتارنے لگے میں عیسیٰ آگے بڑھ کر کبھی اس کے تسمے کھول رہا ہوں، کبھی اس کے تسمے باندھ رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا مقصود عیسیٰ نہیں تھے، مقصود مصطفیٰ تھے، اس لیے ہوکا لگاتے رہے، صدا لگاتے رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن مجید نے اس نقطے کو ایک اور انداز میں کھولا، وہی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے محفل بلائی، نبیوں کو اس محفل میں بلایا اور یار کی عظمتیں بیان کی۔
بیان کرنے کے بعد فرمایا جب میرا یار تم میں سے کسی ایک کے زمانے میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ہن موج بنی نا، جنریٹر دی آواز تو مک گئی، توجہ ہے نا. مولا نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے سارے نبیوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تمہارے زمانوں میں سے کسی کے زمانے میں میرا یہ یار آ جائے، تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ کر، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، تم نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر، تم نے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، تم نے اپنی شان و شوکت کو چھوڑ کر میرے یار کے قدموں پہ سر رکھ دینا. پتہ یہ چلا سارے انبیاء مصطفیٰ کے طفیل ہیں، مصطفیٰ مقصود کائنات ہے. ایک حدیث بھی برکت کے لیے سن لیجئے. میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. صاحبان عرفان نے لکھا ہے اس وقت جب آدم نہیں تھا آدمی نہیں تھا. جب آدم نہیں تھا تو آدمی نہیں تھا. اس وقت نبوت کیوں دی گئی؟ محبت والوں نے لکھا، عرفان والوں نے لکھا، اس لیے دی گئی کہ اس جہان میں بیٹھ کر اللہ کا محبوب سارے نبیوں کی تربیت فرمایا کرے، سارے نبیوں کو آداب نبوت سکھلایا کرے، سارے نبیوں کو آداب رسالت سکھلایا کرے. توجہ ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا ساری کائنات مصطفیٰ کے طفیل ہے، مصطفیٰ اللہ کے مقصود ہیں. تو اب آ جائیے اس بات کی طرف اور اس سوال کے جواب کی طرف. اگر آدم میں نور چمکا تو مصطفیٰ کا چمکا، اگر موسیٰ میں نور چمکا تو مصطفیٰ کا چمکا، اگر عیسیٰ میں نور چمکا تو مصطفیٰ کا چمکا. اس لیے جو آدم کو مانا جس نے اس نے حقیقتاً مصطفیٰ کو مانا، اور جب مصطفیٰ کو مانا رب نے اسے نجات عطا فرما دی. اب آئیے اگلی بات کی طرف اور آخری جملوں کی طرف. سمجھیے اور سنیے. جب یہ پتا چل گیا ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جب یہ پتا چل گیا ساری کائنات مصطفیٰ کی طفیل ہے، جب یہ پتا چل گیا مقصود کائنات ذات مصطفیٰ ہے، تو جتنی محبت کی جائے تھوڑی ہے، جتنا احترام کیا جائے تھوڑا ہے، اور جتنا ذکر کیا جائے تھوڑا ہے، جتنا ذکر کیا جائے تھوڑا ہے. آج ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے، جی یہ قرآن وچ کوئی نہیں آئی. توجہ ہے نا؟ جی یہ قرآن وچ کوئی نہیں آئی، جی یہ حدیث وچ کوئی نہیں آئی. چونکہ قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہم نہیں مانتے. کس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، کس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث پڑھا کر 10,000 تنخواہ لے لو؟ جاگو نا بھائی. قرآن کی کسی آیت سے دکھایا جائے، کسی حدیث سے یہ بات دکھائی جائے کہ حدیث پڑھا کر 10,000 روپے تنخواہ لینی ہے، قرات کے سبق پڑھا کر، قرآن کے سبق پڑھا کر 20,000 الاؤنسوں سمیت تنخواہ لینی ہے. تم یہ دکھا دو ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجانا ہم دکھا دیں گے. اللہ اکبر. جب اپنی ذات کی بات آئے، جب اپنے نفس کی بات آئے، جب اپنے پیٹ کی بات آئے، جب اپنی روٹی کی بات آئے، جب اپنے دوزخ کی بات آئے، اس وقت تو حدیث پڑھا کر تنخواہیں لینا بھی شریعت بن جاتا ہے، تفسیر پڑھا کر تنخواہیں لینا بھی شریعت بن جاتا ہے. اور جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، مقام مصطفیٰ کی بات آئے، محبت مصطفیٰ کی بات آئے، جی قرآن وچ نہیں آیا، حدیث وچ نہیں آیا، اے اندر دے وٹ دی دلیل ہے یا نہیں؟ خدا را
اپنے گریبان میں جھانک، اللہ کے لیے اپنے بھولے ہوئے مقام کو سمجھ، اللہ کی عظمتوں کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو سمجھ، تیرا تو وجود بھی مصطفیٰ کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی خیرات ہے۔ تو حضور کی عظمتوں کی بات کرتا ہے کہ محفل نہیں سجانی، حضور کے ذکر کی محفل نہیں کرنی، محفل میلاد نہیں منانا، جی کولے نہیں پڑھنا، جی یہ کام نہیں کرنا، ایصال ثواب نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ سن لے، بات سن لے، پہلے تو میں نے الزامی جواب دیا ہے، اب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، جس مسئلے کے بارے میں قرآن بتا دے یہ ناجائز ہے، جس مسئلے کے بارے میں حدیث بتا دے یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے، اور جس کام کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں قانون یہ ہے، جس مسئلے کے بارے میں قرآن بتا دے یہ ناجائز ہے، جس مسئلے کے بارے میں حدیث بتا دے یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے، اور جس کام کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں قرآن چپ رہ جائے، جس عمل کے بارے میں حدیث چپ رہ جائے، چپ رہنا جائز ہونے کی دلیل ہوا چپ رہنا جائز ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخری صفحے پہ رب کائنات نے چند رشتے گنوائے ہیں، جاگ رہے ہو؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، چند رشتے گنوائے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں رب نے اعلان کیا ہے یہ رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے بارے میں قرآن چپ رہا، ان کے بارے میں قرآن چپ رہا، یہ چپ دلیل بن گئی، ان رشتوں کے علاوہ سارے رشتوں سے نکاح حلال ہے۔ ماشاءاللہ، تو قرآن سے دکھائے گا کہ محفل میلاد ناجائز ہے، تو قرآن سے دکھائے گا، حدیث سے دکھائے گا جلوس ناجائز ہے، حرام ہے، پھر مانیں گے۔ اگر جلوس کے بارے میں، محفل میلاد کے بارے میں، میلاد النبی کے حوالے سے کسی بھی پروگرام کے بارے میں اگر قرآن اور حدیث چپ ہے تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ صرف یہ جائز نہیں، جملہ سن لیجئے، صرف جائز نہیں عبادت ہے، صرف جائز نہیں عبادت ہے۔ عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ محفلیں محبت مصطفیٰ کو سینوں میں بھڑکاتی ہیں، یہ پروگرام سینے میں مقام مصطفیٰ کو روشن کرتی ہیں، یہ محفلیں، یہ پروگرام، یہ تقاریر ہمارے سینوں میں عظمت مصطفیٰ کے چراغ کو جلاتی ہیں۔ جو ہم عظمت مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں، کمالات مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں، رفعت و شان مصطفیٰ کے نغمے سنتے ہیں، تو ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں دربار رسالت سے مضبوط ہوتی چلی۔ پھر بتا یہ عبادت ٹھہری یا نہ ٹھہری؟ اب آخری بات سن کر تیری ساری زحمت کو اور کلفت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے ہی اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایک صحابی کو حضور نے امام بنایا، سبحان اللہ، کسی قبیلے کا، کسی قافلے کا، کسی دستے کا، کسی قوم کا امام بنایا۔ اب وہ صحابی تو تھے ہی نا، نیک بھی بڑے تھے۔ بھائی صحابیت میں تو سارے برابر ہیں نا۔ آگے اپنی عملی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے مجاہدات میں فرق ہوتے رہتے ہیں۔ وہ صحابی بڑے نیک تھے، حضور نے ان کو امام بنا دیا، لیکن ان کی ایک عجیب و غریب عادت تھی، جب نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورت بعد میں پڑھتے، یا 3 آیتیں کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد شروع کرتے، یاد علامت نہیں پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے، کوئی آیتیں پڑھتے، اس کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، سورت ضرور پڑھتے۔ نمازیوں نے اعتراض کیا کہ بے شک آپ امام ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں،
अमल के एतबार से बहुत हमारे से आगे हैं, लेकिन ये जो तुम काम करते हो ना, ये हजूर नहीं करते। जानते हो, ये हजूर नहीं करते। जब हजूर नहीं करते तुम क्यों करते हो? बात उलझ गई, इख्तिलाफ हो गया, इमाम भी बारगाह मुस्तफा में आ गया, सुभान अल्लाह, मुफ्ती भी बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए, कज़िया पेश हुआ, मसला पेश हुआ, सारी बात हजूर की बारगाह में अर्ज की गई। आका ने फरमाया है ना, रब ने फरमाया है ना कि मेरा महबूब हिकमत सिखाता है, सुभान अल्लाह। अब हिकमत की बात आ गई, अब दानाई की बात आ गई। हजूर ने फौरन फतवा नहीं लगा दिया, हजूर ने फौरन छिड़क नहीं दिया, ऐसा तू क्यों काम करता है? करीब बुलाया, फरमाया तू ऐसा करता है? उसकी जुबान से भी गवाही आ जाए, करता है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह करता हूं। फरमाया क्यों करता है? फरमाया क्यों करता है? अब जवाब सुनिए सहाबी का, हजूर को जवाब दे रहे हैं। सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे अपने दिल पे काबू नहीं है, मुझे अपने दिल पे काबू नहीं है, मुझे सूरह इखलास के साथ बेपनाह प्यार है, सूरह इखलास के साथ बेपनाह मोहब्बत। हज़रत दी वक़ार फखरे राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, हजूर की बारगाह में, तवज्जो भाई मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, पहले उर्दू, फिर मुश्किल बातें, फिर आपकी बेतवज्जोही, स्पीकर भी बेवफाई कर गया, बिजली पहले ही बेवफा साबित हुई, वसीम साहब की बेसियों कहलों के बावजूद। सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ, हजूर की बारगाह में हजरत जिब्राइल बैठे हैं, हजरत अबू ज़र गफ़ारी खरामा खरामा टहलते टहलते आ रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने अबू ज़र गफ़ारी को देखा, मुस्करा उठे। हजूर ने कहा मुस्करा क्यों रहे हो? जिब्राइल अमीन ने कहा वो अबू ज़र क्यों आ रहे हैं, वो अबू ज़र क्यों आ रहे हैं? फरमाया ऐसी उनमें क्या बात है? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरा ये गुलाम इतना जमीनों में मशहूर नहीं है जितना आसमानों में, सुभान अल्लाह। इसकी अजमतों और शोहरतों के परचम आसमानों में गाड़ दिए गए हैं। आका ने फरमाया वजह क्या है? सुनिए, जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह दो वजह है, दो सबब हैं। एक ऐसा सबब है जो नजर नहीं आता और एक सबब नजर आने वाला है। एक ज़ाहिरी अमल है, एक बातनी अमल है। मुस्तफा ने फरमाया बात खोल। जिब्राइल ने कहा एक तो जिसमें आजिज़ी बड़ी ज्यादा, हर एक को झुक के मिलता है, हर एक को अपने से बेहतर समझता है, हर एक के मुकाबले में अपने आप को हकीर समझता है। और मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, रब उसकी शान में बुलंद कर देता है। ये बुजुर्गों की आस्थानों पे जो रौनकें हैं, ये जो बहारें हैं, इनकी जो शानें हैं, इनकी अजमतों को जो सलाम किए जाते हैं, हजार हजार साल हो गए, कब्रों में चले गए हैं, उनकी औलादों के कदमों को चूमा जाता है। ये मुस्तफा की आता है। सुभान क्योंकि अल्लाह के लिए इन्होंने अपने आप को घटाया है, अल्लाह के लिए अपने आप को मिटाया है, अल्लाह के लिए अपने आप को पस्त किया है। जूं जूं अपने आप को नीचा करते हैं, रब इनकी अज़मतें बुलंद करता है। और जो इश्तिहार लगवाते हैं, जो बैनर लगवाते हैं और जो वॉल चेकिंग के जरिए अपने सिक्के मनमाने की कोशिश करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक तो रौनक रहती है, फिर कब्रों पे कुत्ते पेशाब करते नजर आते। ये फर्क ज़हन में रखिएगा, असलियत को और हकीकत को अपने ज़हनों में बिठा के रखिएगा। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक तो इसकी शान ये है कि आजिज़ी ज्यादा, तो आसमानों की इसमें इसकी इज्जतें हो रही है, और दूसरा सूरह इखलास ज्यादा पढ़ता है, सूरह कुल हु अल्लाहु अहद ज्यादा पढ़ता है। इसकी बरकत से रब्बे कायनात फरिश्तों के मजमा में इसके तारुफ कराता है। आप भी पढ़ा करें सूरह इखलास, आप भी पढ़ा करें। अगर नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए तो फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा, जोहर के बाद 22, असर के बाद 23, मगरिब के बाद 24,
اور عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، یوں یہ 100 مرتبہ ہو جائے گی۔ اگر اس طریقے سے آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک تو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی، دوسرا رب کی محبت سینے میں ڈیرا لگائے گی، تیسرا دنیا میں عزت و آبرو نصیب ہوگی، چوتھا قبر میں سورہ اخلاص کا نور نصیب ہوگا، اور پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے رزق میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرا دل قابو میں نہیں رہتا، جب تک میں سورہ اخلاص نہ پڑھ لوں اس وقت تک میں سمجھتا ہوں میری نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ یہ جملہ سن کر حاکم شریعت مصطفیٰ کریم کو بظاہر جلال آ جانا چاہیے تھا۔ جو بات قرآن میں نہیں آئی، جو بات میں نے نہیں کی، جو بات میں نے نہیں فرمائی، تو اپنی طرف سے کر کے ایک نیا کام کیوں کر رہا ہے؟ کلو بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں جاتی ہے، تو دوزخی ہے۔ نانا حضور مسکرا دیے، حضور مسکرا دیے، جملہ فرمایا حبو کا ایاہو تدخلو کل جنتا، سورہ اخلاص کا پیار تجھے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اب بتا محفل میلاد کس لیے منائی جاتی ہے؟ مصطفیٰ کے پیار کی وجہ سے، مصطفیٰ کی عظمتوں کی وجہ سے، مصطفیٰ کی رفعتوں کی وجہ سے، اس لحاظ سے یہ عبادت بھی ہے اور ہماری جنتوں کی ضمانت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق حسن و ادا محبوب کریم کی لٹکتی زلفوں کے صدقے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو عظمت و محبت مصطفیٰ سے گرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔